بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 4 کا چیپٹر نمبر 4 لیونگ تھنگس اینڈ دیئر انوائرمنٹ، یعنی جاندار چیزیں اور ان کا ماحول۔ اب انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ آل تھنگس اراؤنڈ اس از کالڈ انوائرمنٹ۔ ہمارے جو ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں سراؤنڈ میں، ان کو ہی ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اب انوائرمنٹ انکلوڈ کس پر ہے، یعنی مشتمل کس پہ؟ ایک ہوتا ہے لیونگ تھنگس پر اور دوسرا ہوتا ہے نن لیونگ تھنگس پر، یعنی جاندار چیزوں پر اور غیر جاندار چیزوں پر۔ اب دیکھتے ہیں جاندار میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پیپل، اینیملس اینڈ پلانٹس۔ جاندار میں جیسے لوگ آ گئے، جانور آ گئے اور جو ہوتے ہیں درخت وغیرہ۔ نن لونگ میں ایئر، واٹر، سوئل اینڈ سن لائٹ۔ ہوا، پانی، دھرتی اور سورج کی روشنی۔ اس کے بعد ہوتا ہے انوائرمنٹ کے ٹائپس۔ دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کے کون سے قسم ہوتے ہیں۔ ایک ہے گراس لینڈس، ویٹ لینڈس، فورسٹس، لیکس، ریور، سی، اوشن، ڈیزرٹس، ویلی، اربن، رورل انوائرمنٹ۔ یہ انوائرمنٹ کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے گراس لینڈ، یعنی ایسی زمین جہاں پر گھاس وغیرہ موجود ہو۔ لینڈ وتھ گراس، ایسی زمین جس پر گھاس موجود ہو۔ گراس لینڈ آر ڈرائی ایریاز وتھ لٹل رین فال۔ گراس لینڈ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک ایسے ڈرائی خشک ایریا ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑی مقدار میں رین فال یعنی بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے فورسٹس، یعنی جنگلات۔ There are many trees, herbs, shrubs, plant and seedling۔ پھر فورسٹ ہم اسے کہتے ہیں جہاں پر درخت بھی ہوتے ہیں، جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پودے ہوتے ہیں، اور سیڈلنگ کا مطلب اس سے بھی چھوٹے پودے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ برڈس، میملس، انسیکٹ، ایمفیبیان، سمال کریچر پریزنٹ۔ اب جیسے پرندے ہو گئے، میملس ایسے ہوتے ہیں جو ایسے جاندار ہوتے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، وہ انسیکٹ، ایمفیبیان جو پانی میں رہیں اور دھرتی پہ رہیں، یہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور سمال کریچر کا مطلب جو ہمیں نظر نہ آئے، جیسے بیکٹیریا وغیرہ، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ بھی جنگلات میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ لیک، فریش واٹر، سلو فلوئنگ واٹر۔ ایگزامپل کینجر لیک، ٹھٹا۔ اب یہ فریش واٹر یعنی صاف پانی اور پینے کے قابل پانی ہوتا ہے، اور اس کا جو فلو ہوتا ہے، روانی ہوتی ہے، یہ آہستہ سے چلتا ہے۔ اس کا ایگزامپل کینجر لیک کا لیا گیا ہے بک میں، ٹھٹے والی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریور آتا ہے، فریش واٹر، فاسٹر فلو، ڈرنکنگ اینڈ فارمنگ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور یہ تیزی سے چلتا ہے، لیک سے کی کمپیریشن کے حساب سے یہ تیز چلتا ہے، اور ڈرنکنگ پینے کے قابل بھی ہوتا ہے، اور جو ہماری کیا کہتے ہیں زمینیں وغیرہ، ان کو بھی یہی پانی دیا جاتا ہے۔ 5 نمبر پہ آتا ہے سی اینڈ اوشن، سمندر، اور اسے اوشن کو ساگر بھی کہتے ہیں یا بڑا سمندر بھی کہتے ہیں۔ ان کا پانی کیا ہوتا ہے؟ سالٹ واٹر ہوتا ہے، نمکین پانی ہوتا ہے، اور یہ گہرے ہوتے ہیں، ڈیپ ہوتے ہیں، اور فاسٹر فلو، ان کی جو روانی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی کمپریشن لکھی ہے، لیک کیا ہے، ریور، سی اور اوشن کی۔ اس کے بعد دوسرے جو انوائرمنٹ کے ٹائپ ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لیک ہے، یہ سمال ہوتی ہے، فریش واٹر والی ہوتی ہے، اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کی باڈی کیا ہے؟ اسٹل باڈی واٹر، یعنی اس کا پانی ایک ہی جگہ پر رکا ہوتا ہے، لیک کا۔ اس کے بعد آتا ہے ریور، یعنی دریا۔ یہ لانگ ہوتا ہے اور نیرو ہوتا ہے، اس کا پانی فریش ہوتا ہے۔ یہ فلو اس کے کیا ہوتا ہے؟ فلو فرام ماؤنٹین، یہ پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اس کا پانی۔ اس کے بعد سی، یہ لارج ہوتا ہے، سالٹی ہوتا ہے، یعنی نمکین ہوتا ہے، اور سمالر دین اوشن، اور جو اوشن ہوتے ہیں ان سے چھوٹا ہوتا ہے سمندر، اسے ساگر بھی کہتے ہیں، اور بڑا سمندر بھی اوشن کو۔ اب اوشن ویری لارج، سب سے بڑا، ٹھیک ہے، اور سالٹی ہوتا ہے، بگیسٹ واٹر باڈی آن دا ارتھ، اور سب سے بڑی باڈی کے ہیں، یا سب سے بڑا جو ہوتا ہے اوشن ہی ہوتا ہے زمین پر۔ اس کے بعد 7واں آتا ہے اربن۔ یہ انوائرمنٹ کے ٹائپ تھے جو 5 پیچھے 6 پڑے، اور 7واں اربن۔ اربن انکلوڈ کس پہ ہوتا ہے؟ انکلوڈ سٹیز اینڈ ٹاؤنس، چھوٹے بڑے شہروں کو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اسے ہم اربن کہتے ہیں۔ اس کے بعد رورل، رورل انکلوڈ ہوتا ہے دیہات پہ، یعنی ولیج وغیرہ پہ۔
اس کے بعد کلاسیفیکیشن ہے اینیملس کی اکارڈنگ ٹو ایٹنگ ہیبٹس، ان کے کھانے کے حساب سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے، جیسے ہربی وارس، کارنیورس، اومنیورس، یہ ان کے 3 ٹائپ ہیں، کلاس 4 میں یہ پڑھیں گے۔ اب ادھر کیا ہے، ہمیں انرجی، جو بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو انرجی ملتی ہے سن سے، ٹھیک ہے، پھر وہ انرجی جو ہے لیونگ آرگنیزم میں جاتی ہے، چاہے وہ پلانٹ ہو یا اینیملس وغیرہ ان میں۔ اب یہاں پر پڑھیں گے، اب ہربی اور کسے کہتے ہیں، یہ پرائمری کنزیومر ہوتے ہیں، کنزیوم یعنی کھانے والے، شروعاتی، پرائمری کا مطلب شروعاتی کنزیومر، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں ویجیٹیبل کو، پلانٹ، فروٹ وغیرہ کو، ہربی اور، ٹھیک ہے، اور ان کا ایگزامپل ہے برڈس، شیپ وغیرہ، جو بھی جاندار ہوتے ہیں، یعنی برڈس بھی اس میں آ گئے اور شیپ وغیرہ، یہ سب ہربی اور ہوتے ہیں، یعنی جو ویجیٹیبل کو کھائے، پلانٹس کو کھائے اور فروٹ وغیرہ کو کھائے، اس کو ہم ہربی اور کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کارنیورس، یہ سیکنڈری کنزیومر ہوتے ہیں، پرائمری یعنی شروعات والے، سیکنڈری یعنی سیکنڈ نمبر پہ آنے والے، وہ کیسے، دے ایٹ پرائمری کنزیومر، یعنی یہ پرندوں کو بھی کھاتے ہیں اور جو جاندار ہوتے ہیں جیسے گوٹ ہو گئی، بفولو، کاؤ، شیپ وغیرہ، ان کو بھی یہ کارنیور کھاتے ہیں، ان کو ہم گوشت خور کہتے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں جو گھاس کھائیں ان کو ہم ہربیور کہتے ہیں۔ دے ایٹ پرائمری کنزیومر، برڈس، ماؤس، اب ان کا ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کیٹ ہو وغیرہ، یہ ہیں کارنیورس۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے، ٹرشری بھی ہوتے ہیں، یہ سیکنڈری ہیں اور ٹرشری، یعنی جو کارنیور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کو ہم ٹرشری کنزیومر بھی کہتے ہیں۔ دے ایٹ پرائمری ماؤس اینڈ سیکنڈری کیٹس، یہ ایسے ہوتے ہیں جو پرائمری کو بھی کھاتے ہیں اور سیکنڈری کو بھی کھاتے ہیں، کنزیومر ایسے ہوتے ہیں، ان کو ہم ٹرشری کہتے ہیں، یعنی تیسرے نمبر پہ آنے والے۔ ان کا ایگزامپل ہے وولف، لوئن وغیرہ، ادھر ہم کیٹ کا ایگزامپل دے سکتے ہیں، ادھر لوئن کا، کیونکہ یہ جو بھی ہوتے ہیں چھوٹے جیسے جاندار ہو گئے ان کو کھاتے ہیں وولف اور یہ لوئن وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اومنیور، ہربیور یعنی گھاس کھانے والے، اومنی اور کارنیور کا مطلب جو گوشت کھائیں، ان میں 2 ٹائپ تھے، سیکنڈری اور ٹرشری۔ اب ہم پڑھیں گے اومنی، دوز آرگنیزم ایٹ بوتھ ہربیور اینڈ کارنیور، ایسے آرگنیزم جو گوشت بھی کھائیں اور جو ہے ہربس یعنی گھاس وغیرہ کھائیں، اس کو ہم اومنیور کہتے ہیں۔ ایگزامپل ہے اس کا ہیومن اور ڈاگس، اور کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، بس یہی 2 ایگزامپل ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیکمپوزر، ڈیکمپوزر کون سے ہوتے ہیں، دے ایٹ آل ڈیڈ ویسٹ پروڈکٹ، جو باڈیز مر جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی جاندار مر جاتا ہے ان کی باڈی کو کھاتے ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہو یا اینیمل ہو، ان کو کھاتے ہیں۔ ویسٹ پروڈکٹ آف پروڈیوسر اینڈ کنزیومر، یعنی پروڈیوسر کا مطلب جیسے پلانٹس وغیرہ ہو گئے، اور کنزیومر یعنی جو پلانٹس کو کھا رہے تھے یا کسی اور جاندار کو کھا رہے تھے، اس کو ہم کنزیومر کہتے ہیں، ان کی جو باڈی ہوتی ہے ان کو کھانے والے ڈیکمپوزر ہوتے ہیں۔ ان کا ایگزامپل ہے سوئل بیکٹیریا یعنی مٹی میں رہنے والے بیکٹیریا، ارتھ ورم، اور اس کے بعد مشرومز کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی چیز مر جاتی ہے تو ان کا جو ہوتا ہے نا، ان کی باڈی کو یہ کھاتے ہیں،